بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. صدر جلسہ، معزز مکرم معظم سامعین، آج کے اجلاس کی غرض و غایت، اس کے مقاصد، اس اجلاس کی اہمیت و ضرورت آپ حضرات نے دیواروں پہ چسپاں پوسٹر اشتہارات کے ذریعے معلوم کر لی. پیش رو مقررین خطباء نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. اشتہار میں دیے گئے عنوان پر مجھے اپنے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. خالق ارض و سما کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استدعا کی کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. آپ حضرات کے دلی جذبات، احساسات کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری گزارشات کو جتنا پرسکون ماحول میں سننے کا پروگرام بنائیں گے، اتنا ہی میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا. آج سے 14 صدی پیشتر محققین کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو اور بعض اقوال کے مطابق 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے ہاں ایک معصوم ذات نے جنم لیا. زندگی کا ایک خاصا حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجیے ربیع الاول میں پیدا ہونے والی اس ذات نے زندگی کا اکثر حصہ ایک ایسے ماحول میں گزارا جو ماحول عقائد، نظریات، اخلاق و اعمال ہر دو لحاظ سے تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں گر چکا تھا. عقائد یہاں تک برباد ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کو اپنا معبود مان لیا گیا.
اپنا حاجت روا و مشکل کشا تصور کر لیا گیا. ان کا طواف ان کے لیے نظر و نیاز اور انہی سے مختلف اوقات میں اپنی پریشانیوں اور مشکلات کا حل چاہنا، ان کے سامنے گاہے بگاہے سر نیاز خم کرنا، گویا یہ اس قوم کا عقیدہ تھا. عملی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے اس قوم کی تباہ کاری کا یہ عالم ہے کہ راہ چلتے قافلے لوٹنا، چوری ڈکیتی اور تصور نہیں ہوتی، بد نظری، زنا اور لواطت اس کا احساس تک نہیں ہوتا، قمار بازی، شراب نوشی، سود خوری اس معاشرے کا جز بن چکی ہے. بچی کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کیا جا سکتا، اسے زندہ دفن کرنا اپنی عزت تصور ہوتا ہے، اور اس کا گھر میں زندہ رہنا باہر سے بے عزتی باور کر لیا گیا ہے. اخلاقی اعتبار سے تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے زندگی کا ایک وافر حصہ گزار دیا، لیکن ان تمام افعال سے طبعی نفرت تھی، طبعی تنفر تھا. آخر کار اس معصوم ذات نے اس بگڑے ہوئے ماحول سے کنارہ کشی کی، اعراض کا راستہ اختیار کیا، اس تباہ کن ماحول سے علیحدگی اختیار کر لی، چند ایام کا خورد و نوش لے کر پہاڑ کی غار میں شب و روز گزارنا گوارا کر لیا. انہی ایام میں امام الملائکہ اللہ کا معصوم فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ آداب مصطفی اور نبوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض یہ کرتا ہے، اقرا. سیدہ کا بیٹا جواب میں کہتا ہے مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ دوبارہ یہی سوال ہوا، جواب نفی میں آیا. سہبارہ یہی سوال ہوا، جواب پھر بھی نفی میں آیا. جبریل امین نے چھاتی سے لگا لیا، احترام کے ساتھ بھیجا اور پھر عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نبوت کی معصوم نطق پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے. اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس پروگرام کے ذریعے لات و عزا کی شوکت ٹوٹ جائے گی، جس پروگرام کے ذریعے حبل کے نعرے بلند ہوتے ہوئے رک جائیں گے. آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جو بد نصری، بد کرداری، قمار بازی، رشوت، سود خوری، بہرحال ہر بد کرداری کے خاتمے کا ایک مستقل اور مکمل لائحہ عمل دے گا. آج اس انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کے ذریعے پیشانی بنی آدم کی خالق ہی کے سامنے جھکوائی جائے گی. یہی انقلابی پروگرام لے کر
نبوت میدان عمل میں آئی اور میدان عمل میں آنے کے بعد بھی پیغمبری کو جو ہدایات اس کے خالق نے دی وہ گول مول نہیں تھی، ان میں روح ریت نہیں تھی، لگی لپٹی بات کرنے کا انداز نہیں سکھایا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بات کہی جائے یہ نہ کہی جائے، بلکہ آرڈر آتا ہے اور نہایت ہی واضح الفاظ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک، ہر اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تبلیغ کا انداز کیا ہو، کیا ان احکامات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ بات پوری طرح سمجھ نہ آئے؟ قطعاً نہیں، حکم ہے فاصدع بما تؤمر، کھول کھول کے واضح واضح بیان کر دیجیے۔ توجہ میری طرف رہے، ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت ہو، بددیانتی ہو، غداری ہو، چوری اور ڈاکہ عام ہو، رشوت کا دور دورہ ہو، قمار بازی جوا بازی کے اڈے عام ہوں، جگہ 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 طوائف نے بدکرداری کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ازواج نبی پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اصحاب پیغمبر کو منافق کہا جاتا ہو، لکھا جاتا ہو، پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کی کھلے عام قادیانی جیسا بدماش ان لفظوں میں ہتک کرتا ہو کہ عین بیداری کے عالم میں زہرا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا، اعلانیہ یہ تحریر سامنے آتی ہو کہ عائشہ مومنہ نہیں منافقہ ہے معاذ اللہ، یہ سب کچھ ہوتا ہو، سب کچھ بنیادی حقوق معطل ہوں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول و معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بات کہیے یہ نہ کہیے، تقریر یہ ہو یہ نہ ہو۔ میری فارم سے والا ہے کہ کیا یہ قطعاً اور پابندی اسلام ہوگا یا اسلام سے غداری ہوگی؟ اسلام یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو خالق نے اتارا ہے اس کو بیان کیجئے۔ ہاں اگر میں طلب رکھتا ہوں کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو تو میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میری زبان ٹھیک ہونی چاہیے، میرا قدم ٹھیک ہونا چاہیے، میری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، میرا وعدہ عہد ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی زبان نہیں بدلتا طرف رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، لباس نہیں بدلتا طرف رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، نظر نہیں بدلتا طرف رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، اپنے خیالات نہیں بدلتا اور طرف رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، تو مجھے اپنی بد کرداری پہ نظر کرنا چاہیے۔ جو تنقید کرتا ہے اس کو یہ پیدائشی حق ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی بدماش کی بدماشی کو تشتسبام کرے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی گنڈے کی گنڈا گردی کا پردہ چاک کرے، اس کو یہ پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے اور اس کے خالق نے دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ماشاءاللہ نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نہی عن المنکر کے لیے قطعاً لگے نام اسلام رکھا جائے، نہی عن المنکر کے لیے پابندی لگے نام اسلام رکھا جائے، امر بالمعروف پر پابندیاں ہوں نام اسلام ہو۔ معلوم نہیں ہے اسلام کہاں سے آیا، جو اسلام میرے آقا نے دیا اس میں تو یہ قطعاً نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے فاصدع بما تؤمر، کھول دیجئے جس کا حکم ہوا ہے، اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر ہوا ہے، اس میں تو گول مول بات نہیں ہے، اس میں تو لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں تو صاف صاف مسائل ہیں، صاف صاف باتیں، اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، یہی آپ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، یہی زندگی آپ کی ہے جو ہمیں صحیح لائن دیتی ہے، یہی آپ کی زندگی مبارک ہے جو ہمیں ایک راستہ مہیا کرتی ہے جس پہ چل کے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے لازمی بات ہے کہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا انہی حالات میں، اسی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے وہ انقلابی پروگرام دیا، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور جس حالت میں جس ماحول میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سمجھ آئی؟ میں اللہ کا رسول ہوں، جس ماحول میں اس کا اعلان کیا اس ماحول میں چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کفر و شرک چاروں طرف مسلط ہے، جدھر معصوم نگاہ اٹھی ادھر ہی شرک و کفر بدعات بدکرداری نظر آئی۔ ایسے ماحول میں
نبوت کا اعلان کر دیا. ایک شخص تاریخ کہتی ہے کہ اس دن موجود نہیں تھا جس دن آمنہ کے لخت جگر نے نبوت کا اعلان کیا ہے. چند دن بعد وہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے جو اعلان کے وقت موجود نہیں. واپسی پہ اسے اطلاع ملتی ہے. دوست احباب پہنچ گئے, رشتہ دار و برادری کے لوگوں نے اطلاع کر دی کہ آپ نے نئی بات سنی ہے, کیا نیا واقعہ پیش آیا. عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے میں رسول ہوں, عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے میں رسول ہوں, ابی طالب کا بھتیجا کہتا ہے میں رسول ہوں. یہ نئی بات ہے. بات سن لی, سامان گھر رکھا, جو سفری سامان تھا بلا تاخیر بغیر کسی سے مشورہ کیے بے روک ٹوک وہ غائب فرد جو اعلان کے وقت مکہ میں نہیں ہے نبوت کے قدموں میں آتا ہے, دو زانو بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. پیغمبر نے جواب دیا بالکل رسالت کا دعویٰ کیا ہے. کچھ نہیں پوچھا, کوئی دلیل, کوئی ثبوت, کوئی سند, کوئی معجزہ, آپ کیسے رسول ہیں, کیوں رسول ہیں, کچھ نہیں پوچھا. بلا تاخیر اس غیب شخص کی زبان پہ لفظ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. الفاظ زبان پہ آنا تھے, کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہونا تھا کہ پیغمبر کی معصوم نطق نے اعلان کر دیا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صدیق اکبر. میں نے اپنی عمر کے اس تھوڑے سے حصے میں خاصا غور کیا کہ آخر ابو بکر ہی کو صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا ہے. صدیق تو سب ہیں, عمر بھی تو صدیق ہے, عثمان بھی تو صدیق ہے, علی بھی تو صدیق ہے, زبیر بھی تو صدیق ہیں, بلال بھی تو صدیق ہے کہ جس کے سینے پہ پتھر کی چٹانیں ہیں, ہاتھ میں کیل گاڑے جا رہے ہیں, وہ حرکت تک نہیں کرتا, نبوت کا دامن نہیں چھوڑتا, وہ کیوں صدیق نہیں ہے. جو انگاروں پہ لیٹا ہوا خبیب ہے رضی اللہ عنہ, وہ کیوں صدیق نہیں ہے. آخر ہیں تو یہ سارے صدیق, اور صدیق نہ ہوتے تو خالق ان کے لیے یہ اعلان کیوں کرتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اعلان کبھی نہ آتا, یہ اعلان تو ان کے لیے آتا ہے جو سچے ہوں, جو صادق ہوں, جو امین ہوں. کذاب کے لیے, جھوٹے کے لیے تو یہ اعلان نہیں, ان کے لیے تو اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو تھے تو سب صدیق, عمر بھی صدیق ہے, عثمان بھی صدیق ہے, علی بھی صدیق ہے, زبیر بھی صدیق ہے, بلال و معاویہ بھی صدیق ہے, پیغمبر کی تمام جماعت صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر بن کابن ابی قحافہ کو ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا, عائشہ کے بعد کو اکبر کیوں کہا گیا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جب اس پہ غور کیا گیا تو بات یہ نظر آئی کہ جو بھی آمنہ کے لخت جگر پہ ایمان لایا, کچھ تحقیق کر کے دلائل دیکھ کے حالات کا جائزہ لے کے آیا, اس نے کچھ دیکھا, کچھ پوچھا, کچھ سوالات کیے, حتیٰ کہ ابھی طالب کا بیٹا بھی چند دن انتظار کے بعد باپ سے پوچھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں یا نہیں. ایک قرۂ راس پہ عالمین میں ایک ذات واحدہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں, جو صرف اتنا پوچھتی ہے کہ تم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جواب جب ملا ہاں میں, تو اس نے اور کوئی دلیل نہیں مانگی, رسالت کا اقرار کر لیا. اس بنیاد پر نبوت کہہ گئی یہ سب سے بڑا صدیق ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو نطق نبوت سے صدیق اکبر کا لقب مل رہا ہے. جب یہ نبوت کے قدموں میں آیا تو رئیس سے لگتا ہے, اور جس دن جنازہ اٹھتا ہے تو پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا جاتا ہے. ہائے قیامت ٹوٹ گئی آج بکی ہوئی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا اس ذات کو کہتے ہیں کہ زہرا کا حق چھین گیا, اس ذات کو کہتے ہیں کہ زہرا کا حق غصب کر گیا, اس ذات کو کہتے ہیں کہ یہ غاصب تھا. قیامت کیوں نہیں آتی, زمین پھٹتی کیوں نہیں, اس ملول کی زبان اپنے دانت سے نکل کیوں نہیں جاتی, کہ اس کو شرم نہیں آتی. یہ وہ مقدس انسان ہے جو سب کچھ لا کے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے اور اس طرح مان لاتا ہے کہ جب سب کچھ لٹانے لگا تو دیوار پہ ہاتھ پھیرتا ہے کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے. اور پھر اسی حالت میں تاج کا لباس پہنے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہے. جبریل تڑپتے تڑپتے آ گئے, نبوت چونک اٹھی, جبریل کی شکل لوڑ ہے, حلیہ بدلا ہوا ہے, صورت بدلی ہوئی ہے, لباس تاج کا پہنا ہوا ہے, پیغمبری سے رہا نہ گیا. جبریل حلیہ کیوں تبدیل ہو گئے؟ یا قلبی میں آنے والی شخصیت آج ابو بکر کی شکل میں کیوں آئی ہے؟ تو جبریل کہتا ہے آقا اکیلا میں نہیں, آج پہ حلیہ بدل گئے. خالق نے خالق نے آرڈر کر دیا ہے کہ سب وہ صورت بنا
بناؤ جو ابو بکر بنا کے آیا، سب وہ شکل اختیار کر لو جو ابو بکر اختیار کر کے آیا۔ اتنی ادا پسند آئی خالق کو کہ اس نے ملائکہ کی وہی شکلیں بنوا دی۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے اول سے نبوت کو تسلیم کیا، سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو سب سے پہلے اس بگڑے ہوئے ماحول سے جس نے مانا، اس نے صدیق اکبر کا لقب پایا، اور پھر اس حد تک گویا وہ نبوت کے ہاں با اعتماد ہے۔ خالق کے ہاں اس پہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات کائنات کی سب سے بڑی امانت خالق نے صدیق کے حوالے کی ہے۔ خالق نے صدیق کی گودی میں نبوت کو رکھ دیا، اور اس رات رکھا جب پوری قرۂ عرض پہ دشمن صف بندی کر چکا تھا، دشمن نبوت کے لہو کا پیاسا ہے۔ اس رات نے اس رات کو نبوت کے ساتھ کیا۔ توجہ کرتے جائیے، بات سے ہمیں اترتی جائے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا مصفہ ہو چکا ہے، جس کا تزکیہ قلب اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اور جو اتنا منصف مقدس بن گئے کہ خالق نے ایسی خطرناک رات میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دی ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں میں نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے پتھریلی زمین پہ چلتا ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلتا ہوا غار لے کے پہنچا ہے۔ غار کے تمام سوراخ بند کیے، کوئی تکلیف دہ چیز میرے آقا کو ایسا نہ پہنچا جائے، اور ایک سوراخ پہ قدم رکھ دیا۔ معروف واقع ہے جو سیرت صدیق میں عام آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو گیا، دروازے پہ کافر، دروازے پہ مشرک، دروازے پہ دشمن پیغمبر کھڑے، اس کے پاؤں صدیق کو نظر آتے ہیں، اس کے پاؤں ابو بکر دیکھ رہے ہیں۔ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اگر نظریں جھکا لی گئی تو دیکھ لیں گے، میرے آقا کو دیکھ لیں گے، ایسا پہنچائیں گے۔ اس لحاظ سے دل میں گھبراہٹ آئی، اور اس گھبراہٹ کو قرآن نے بیان کی ہے۔ صدیق کا اصلی دشمن ابو بکر کا باغی، اسلام کا غدار، یہاں آ کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے کہ صدیق نے واویلا کر دیا، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے کہا اصولی بات تو یہ نہیں ہے، عقل و فہم کی بات تو نہیں ہے، اس میں حیا والی تو بات نہیں۔ صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں ہے، کیوں؟ اگر صدیق کو اپنی ذات کا خطرہ ہوتا تو تمام سوراخ بند کرنے کے بعد جو ایک باقی ہے اس پہ صدیق اپنا قدم کیوں رکھتا؟ یہ قدم رکھنے سے ہی صدیق بتا گیا مجھے اپنی جان کا فکر نہیں، نبوت کا فکر ہے۔ لیکن مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اگر مان لیا جائے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تب بھی تو ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی یہ آیت نص بن جاتی ہے کہ خطرہ جب ہی تھا کہ دل نبوت کے ساتھ ہے۔ اگر دل پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتا، دل ہوتا باہر والوں کے ساتھ، اندر سے منافقت ہوتی تو گھبراہٹ کیوں آتی؟ کہہ دیتے میں تو ان کا ہوں، اگر پکڑ لیں گے تو کیا بگڑے گا، مجھے تو کچھ نہیں کہتے ان کی برادری کا ہوں، اور گھبراہٹ جب ہی تو آئی کہ ان کا دشمن ابو بکر تھا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، یہ تو نص ہے ابو بکر کے ایمان کی کہ دل میں گھبراہٹ چلو اپنی آئی کہ مجھے تکلیف دیں گے تو کیوں دیں گے؟ کیا ابو بکر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں تو تمہارا ہوں، تم جانتے ہو میں تو کسی ذاتی غرض سے یا منافقت کے طور پہ معاذ اللہ ساتھ ہوں، یا یوں کہہ دیتے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں آگے یہاں بیٹھے بول پڑتے، اطلاع کر دیتے، اس وقت کے کافر کو ابو بکر کی گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی، آج کے کافر کو محسوس ہو گئی۔ اس وقت کا کافر نہ بھانپ سکا ابو بکر کیا کہتا ہے، آج کا کافر بھانپ گیا، لیکن جو اس وقت ابو بکر کا دشمن تھا وہ بھی کافر تھا، جو آج دشمن ہوگا وہ بھی کافر ہے۔ توجہ کیجیے، میں ایک اس شہر میں بول رہا ہوں جو علمی شہر ہے، جس میں متعدد دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں۔ میں شورا نوائی میں اس بات کو نہیں منوانا چاہتا، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی نص آئی ہے، ابو بکر کے ایمان کا صحابیت کا انکار کفر ہے۔ 14 صدی کے کسی سکالر کی، کسی مفسر اور مفتی کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ جس نے ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو مسلم تسلیم کیا ہو۔ تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں، تعریف کے ساتھ کہتا ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں، بابا کے طول کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں تمام علماء مفکرین اس کے قائل ہیں کہ ابو بکر کی صحابیت و ایمان نص سے ثابت ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر قرار پائے گا۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته۔ اسی آیت کو مستدل کے طور پہ گویا استعمال کیا ہے محققین نے، جنہوں نے ابو بکر کی صحابیت کے انکار کو کفر قرار دیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں 3 دلیلیں ہیں ابو بکر کے ایمان کی اور آپ کی صحابیت کی۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، پہلا تو یہ لفظ دلیل ہے ابو بکر کی صحابیت کا کہ خالق نے ابو بکر کو صحابی رسول کہا ہے، اور یہ لفظ نص ہے إذ يقول لصاحبه، اس کا کوئی اور معنی نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی اور مطلب نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی ہے۔ چنانچہ یہ نص ہے صحابیت میں، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر قرار پا جائے گا اور منکر خارج از اسلام تصور ہوگا۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر کو کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا خالق کی معیت جو مشکل وقت میں ہوتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے جہاں مشکل گھڑی میں خالق کی معیت کو اپنے ساتھ بیان کیا، وہی ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کے ساتھ بھی اس معیت کو بیان کر دیا، اور جو معیت پیغمبر کو مشکل گھڑیوں میں حاصل ہے وہی معیت ابو بکر کو حاصل ہے، اور ایسی معیت
किसी मुनाफिक को या काफिर को हासिल नहीं हो सकती, उस मैयत के लिए ईमान जरूरी है। तो लफ्ज़ इन्नल्लाह माअना भी अबू बकर के ईमान की दलील बन गया। और तीसरा लफ्ज़ जो अबू बकर के ईमान पे नस है वो ये है कि खालिक ने ऐलान किया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, कि मैंने उस पर अपना सुकून और अपनी तरफ से करम नवाजी नाजिल की। सुकून नाजिल होता है मोमिन के दिल पर, जो खालिक ने नाजिल किया। गम अबू बकर के दिल में था, नबुव्वत के दिल में नहीं आया कि यह कह दिया जाए कि फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु नबी के लिए आया, कतम नहीं। पैगंबर तो खुद तस्कीन दे रहा है, वो खुद तस्कीन देता हो, उसके लिए तो कोई और तस्कीन उतारने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत थी जिस दिल में फिक्र था, जब फिक्र अबू बकर के दिल में है तो सकीना तो मुराद भी अबू बकर है। गम अबू बकर के दिल में है तो सकीना से मुराद भी अबू बकर है। फिक्र अबू बकर के दिल में है तो सकीना से मुराद भी अबू बकर है। तो तीन लफ्ज़ों ने अबू बकर की सदाकत को, ईमान को, इज्जत को, दयानत को, शराफत को साबित किया। लसाहिब ही एक, इन्नल्लाह माअना दो, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु तीन। ये आयत गोया अबू बकर के ईमान पर ईमान की नस बन गई और नस्से तकी बन गई, जिसका कोई और माना मतलब नहीं। लिहाजा कायनात के किसी गोशे में बसता हो, बड़ा हो छोटा हो, औरत हो मर्द हो, जवान हो बूढ़ा हो, कैसे बाशत कोई हो, मौलवी हो, जाकिर हो, छोटा हो, लीडर हो, सियासतदान हो, जो अबू बकर के ईमान का इनकार करेगा मैं उसको एलानिया काफिर कहूंगा। कैसे बाशत मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक बल्लिग़, मत छुपा बात को, जो सच है उसे कह दे। फस्ता बिमा तुमर। समझ आ रही मेरी बात? जिनको समझ आई हाथ खड़ा करें। नारे तकबीर। ये उसी माहौल का फर्द है, समझ है, उसी माहौल का फर्द है जिस माहौल की नजर ठीक नहीं थी, जिस माहौल की नजर ठीक नहीं थी, जिस माहौल की नजर ठीक नहीं थी, जिस माहौल के कदम बोलिए ना, जिस माहौल के कदम ठीक नहीं थे, जिस माहौल की जुबान ठीक नहीं थी, जुबानें गीबत में मुब्तला थी, कदम बदकिरदारी की तरफ उठते थे, हाथ चोरी और डाके भी पड़ते थे, नजरें बदनजरी के लिए उठती थी, जुबानें मुगल्लज़ात बकती थी। उस माहौल से इसको खींचा है और इतना पाक किया, इतना साफ किया कि खुद नुत्के नबुव्वत इसको सिद्दीक़ अकबर कह गई। खालिक ने उसके ईमान और सहाबियत की गवाही बयान की और उस सच्चे यार की सदाकत को, इफ़्फ़त को बयान किया। मेरे मोहतरम सामीन, ये उसी माहौल से तो खींचे हुए लोग हैं। कितना गलत माहौल था, लेकिन सैयदा के बेटे ने, कितना गलत माहौल था अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने, कितना गलत माहौल था, लेकिन इमामुल कौनैन ने उस माहौल से कैसे कैसे लोग खींचे। उस माहौल से वो लोग खींच लिए कि जिन लोगों की अकल कल तक तकाजा करती थी कि लात को माबूद मान लिया जाए, जो अकल कल तक तकाजा कर रही है माबूद मान लिया जाए उस्सा को, जो अकल कल तक तकाजा करती है कि डाका पड़ जाना चाहिए, जो अकल कल तक तकाजा करती है बेहयाई में मुब्तला रहना चाहिए, जो अकल कल तक गलतकारी सोचती है और जो अकल कल तक ओलो हुबुल के नारे बुलंद करना अपने लिए लाजमी और जरूरी तसव्वुर करती है, उसी अकल को पैगंबर ने बदला है, उसी अकल और सोच और फिक्र को तब्दील किया है। कैसे तब्दील किया? उसी माहौल से अकल खींची, उसी माहौल से शूर खींचा, उसी माहौल से फर्द खींचा और खींच के उसके कल्ब को साफ करके लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस सिफत के मुताबिक उस कल्ब को इतना साफ किया, इतना पाक कर दिया, वो अकल इस हद तक बदल दी कि आज वही अकल है, वही शऊर है और उसी माहौल से खींची हुई है कि बैतुल्लाह के तवाफ का वक्त आया तो अकल हजरे अस्वद को चूमते वक्त ठहर गई, चूमती नहीं है, होठ उसकी तरफ पड़ते नहीं है, नजर उसी की तरफ टिकटिकी के साथ लग गई, पीछे आने वाले भी ठहर गए कि जब अमीरुल मोमिनीन ठहर गए हैं तो हम आगे क्यों बढ़े। चंद लम्हात सुकूत के बाद लिसाने नबुव्वत से फारूक आज़म का लक़ब पाने वाला लपक के हजरे अस्वद को चूमता है और ऐलान करता है कि अगर नबुव्वत न चूम गई होती तो खत्ताब का बेटा कभी न चूमता, इसलिए चूम लिया कि पैगंबरी चूम गई। लेकिन यह तसव्वुर न किया जाए कि तू मेरे नफे नुकसान का मालिक है, नफे नुकसान का मालिक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, आदत रवा एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, इबादत के लायक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, पूजा के लायक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, और कुल्ले शैइन कबीर एक अल्लाह है, उसके सिवा कायनात में कोई नहीं। तो जो है मेरी तरफ पुरसुकून होंगे आप तो बात आगे चलेगी इंशाअल्लाह। बात ज़हन में तो उतर रही है ना जी? जो ये फरमाते हैं कि बात समझ आ रही है, जरा तकलीफ करके हाथ खड़े करना। ऐसी तकारीर अल्लाह के घर में नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? ऐसी तकारीर मुल्क में नहीं होनी चाहिए। ऐसी तकारीर से अमन आमा में नक्श आता है, ऐसी तकारीर से मुल्क की तबाही आती है, ऐसी तकारीर से मुल्क की सरहदें गैर महफूज होती है। मैं पैदा हुआ, मैं क्या मेरे भाई पैदा हुए या मेरे हम उम्र जितने भी हैं, हमने जन्म लिया तो शुरू से ही हमारे कान में बात पड़ना शुरू हुई, मुल्क गैर महफूज, मुल्क गैर महफूज, सरहद गैर महफूज। जैसे हमारे माहौल में एक गलतकारी ने जन्म ले लिया है, बच्चा पैदा होता है वारदा शुरू करती है, बिल्ली आई, कुत्ता आया,
شیر آیا، شروع سے اس کو ڈرانا شروع کرتی ہے. تو جب بچپن ہی سے ایک بچے کے ذہن میں بلی، کتا اور شیر کا روپ بٹھایا جائے گا تو وہ کبھی بھی عطا اللہ شاہ بخاری بن کے میدان میں نہیں آ سکتا. جب شروع سے اس کے ذہن میں ان چیزوں کا روپ بٹھایا جائے گا وہ کبھی بھی محمد بن قاسم نہیں بن سکتا. جب شروع سے ڈرایا جائے گا تو وہ بیٹا کبھی بھی حسین احمد بن کے میدان میں نہیں آ سکتا. وہ کبھی بھی وہ ابوالکلام نہیں بن سکتا جو انگریز اور برطانیہ کی عدالتوں میں ان لفظوں سے درجہ کرتا تھا. جب عدالت کہتی ہے ابوالکلام لہجے میں ترشی اور تلخی ہے، ذرا نرمی آنی چاہیے، عدالت کی توہین ہوتی ہے، تو ابوالکلام کہتا ہے کون پاگل اور احمق ہے جو اس کو عدالت مان لے، عدالت نہیں کمینگا ہے. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. ایسے لوگ اس ماں کی گود میں پرورش نہیں پا سکتے جو پیدائش ہی سے بیٹے کے ذہن میں بلی کا ڈر پیدا کرے، کتے کا ڈر پیدا کرے. نہیں، وہ کیسے آگے چل کے مجاہد بنیں گے، وہ کیسے آگے چل کے ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالیں گے، وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہتکڑی زیور ہے، وہ کیسے آگے چل کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جبر و ستم سے ٹکرا کے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے. کبھی بھی ایسا تصور لے کے کوئی میدان میں نہیں آئے گا. جب شروع سے ہی یہ ذہن بنا دیا جائے گا، جب شروع سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے گی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اولاد کو یہ تصور دیں گے تو نتیجتاً بزدل پیدا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد پروان چڑھے، اس کے دماغ سے غیر اللہ کا روپ نکل جائے، اس کے دماغ و شعور سے غیر اللہ کی طاقت رخصت ہو جائے، تو شروع سے اس کے ذہن میں وہ آدمی پیدا کیجیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجتاً کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ آخرکار انجام کار جا کے کوئی دین کی خدمت نہیں کر سکے گا. جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ جرأت مند تھے، وہ جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا جانتے تھے، وہ اپنی زندگیوں پہ کھیل جانا جانتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ذہن میں بات ڈالی گئی ملک غیر محفوظ. گھبرا گئے آپ؟ شروع سے بات ذہن میں ڈالی گئی ملک غیر محفوظ، سرحد غیر محفوظ، ملک غیر محفوظ، سرحد غیر محفوظ. روس آیا، سمجھ گئے؟ نہیں رہی. روس آیا، کبھی کہا بھارت آیا، کبھی کہا امریکہ آیا، کبھی کوئی سارے آئے. جب سے ملک بنا سارے آئے تو ناراضگی معاف قبلہ. اگر 38 سال میں کوئی شخص بھی میرے ملک کو محفوظ نہیں کر سکا تو میرا کوئی سر بیلنے میں نہیں آیا ہوا کہ میں اس کو امیر المومنین کہہ دوں. میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ایسے افراد کی مدح سرائی کروں جو میرے ملک کو 38 سال میں محفوظ نہ کر سکے، 38 سال میں میرے ملک کی سرحدیں مضبوط نہ کر سکے، 38 سال میں جو طبقہ میرے ملک کی سرحدات کو مضبوط ترین نہیں بنا سکا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ملک کو قوم کی خدمت کی ہے. خیر، میرا یہ عنوان و موضوع نہیں کہ میں اس لائن پہ چلتا جاؤں. میں سیرت نبوی کا وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہلو سے خاتم الانبیاء نے اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے کو درست کیا. عرض میں نے یہ کیا تھا کہ کیا ایسی تقاریر سے ملک دولخت ہوگا؟ ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی؟ ایسی تقاریر سے تھانوں میں آگ لگ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر تھانے میں آگ اس وقت نہیں لگتی کہ جب انگنت زنا کے اڈے شہر میں موجود ہوتے ہیں، اگر تھانے کو اس وقت بھی آگ نہیں لگی جب رشوت کا بازار گرم ہے، اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب ڈکیتی اور چوری عام ہے، اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب قمار بازی کے اڈے پولیس کے اشاروں پہ جاری ہیں، اگر ان تمام واقعات کو تھانہ بھی برداشت کر گئے ہے، ڈپٹی کمشنر کا آفس بھی برداشت کر گئے ہے، ضلع بھی برداشت کر گیا، صوبہ بھی برداشت کر گیا، تو ایک مولوی کی ایسی تقریر جو اپنے آقا کو نذرانہ عقیدت ہو اس سے آگ لگنا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی. کیوں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے؟ آخر مسلمان ہو، مسلمان کو مسلمان جیسے جذبات رکھنے چاہیے، احساسات رکھنے چاہیے. ہم نے اپنے آقا مولا و ہمیں پیدائشی حق ہے اور اللہ کے تعبیر اسی کے لیے ہوئی ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ان تقاریر سے کوئی بم پھٹے گا؟ جی، ایمانداری سے بتلائیے، یہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کا اظہار نہ کیا جائے. میرے محترم سامعین، بگڑے ہوئے ماحول سے بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے ایک قافلہ کھینچا ہے. اس کی عقل بدلی، اس کی نظر بدلی. تو جو ہے نظر یہ تھی کہ کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے محفوظ نہیں ہے، کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے بچ کے نہیں نکل سکتی. لیکن آج اس نظر کو نبوت نے بدلا ہے. کس قدر بدلا؟ پیغمبری اپنے گھر میں چین و سکون سے لیٹی ہوئی ہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، بڑی اجرت کے ساتھ نبوت اٹھ کے بیٹھ گئی، پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا. کائنات کے مومنوں کی امی، طیبہ امی، طاہرہ امی، صدیقہ امی، صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ امی، عائشہ امی، جس کی عفت کے لیے قرآن اترا وہ امی، جس کا حجرہ جنت بن گیا وہ امی، آخری لمحات جس کی گوتی میں نبوت کا سر رہا وہ امی. وہ عرض کرتی ہے آقا اتنی اجرت، اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے پنڈلی پہ کپڑا ڈالا ہے، وجہ
सबब क्या है? पैगंबरी मासूम लुत्फ के साथ कहती है, ऐसा देखिए सामने कौन है? अम्मी कहती है आका उस्मान है। नबुव्वत तड़प गई, उस रब की कसम जिसने मोहम्मद की जुल्फ में हुस्न रखा, नबुव्वत तड़प गई। फरमाया आयशा वो शख्स है जिससे आज के मलाइका हया करते हैं, मोहम्मद क्यों हया न करे? इस वाकया से पता चला, इस वाकया से पता चला, इस वाकया से पता चला कि पैगंबर ने नस्लें यहां तक बदल दी थी कि ये पिंडली अगरचे सतर नहीं है शरान, इससे कपड़ा हट जाए तो कोई फतवा नहीं लगता, लेकिन मासूम पैगंबर ने नस्लें यहां तक बदल दी कि आज नबी की पिंडली पे भी वो नजर नहीं आ सकती, चे जाए कि किसी की बेटी पे उठ जाए, यहां तक नस्लें बदल डाली। तो रहे इतना बदला, इतना बदला, काफिला गुजर गया, वापस आता है, रुफका पूछते हैं, अहबाब पूछते हैं फलां शहर से गुजरे किस कदर कितने मंजिला मकानात थे? जवाब मिलता है कुछ पता नहीं, गुजर भी गए हो और मंजिलों की भी कोई खबर नहीं है। तो जवाब आया हमें कब कहा गया था कि तुमने नजरें जमीन से ऊपर उठानी है, हमें तो आना था कि नजर जमीन पे लगी रहे, कुछ पता नहीं किस कदर कितने मंजिला मकानात थे। नजर बदल दी पैगंबर ने, किसी की बेटी पे तो क्या उठेगी, किसी की मंजिल पे नहीं उठती। यहां तक माहौल और माशरे को नबुव्वत ने बदला, ख्यालात बदल दिए, दिल बदला, कल्ब जिगर को बदला, कान बदले, नुत्क बदली, कदम बदले और बदल के पाक को साफ कर दिया। इतना साफ किया, इतना पाक किया, इतना मुनस्सा किया और इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि खालिक की अर्ज़ व समा ने उस महफूज और मुकद्दस जमात की मदा सराई करते हुए, उसकी मनकबत को, उसकी कद्र मंज़रत को बयान करते हुए मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ऐलान किया। यूं भी कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीना। दिल पाक है जिन पे खालिक ने अपनी सकीनत नाजिल की है। और यूं भी ऐलान किया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। और यूं भी ऐलान किया वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। और यूं भी ऐलान किया उस मुकद्दस जमात के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। तवज्जो कीजिए, इस आयत के अल्फाज पे गौर कीजिए। ये आयत बतलाती क्या है? मेरा अंदाज है बात समझाने का। मैं कहना ये चाहता हूं अभी सिद्दीक पैदा नहीं हुआ, उसकी मनकबत खालिक बयान कर रहा है। अभी उमर ने जन्म नहीं लिया, उसकी मदा की जा रही है। अभी अली उस्मान पैदा नहीं हुए, उनकी मदा सराई हो रही है। अभी अबू सुफियान के बेटे कातिब वही फातिह जसीरा कब्रस ने भी जन्म नहीं लिया। अभी मुआविया भी मैदान में नहीं आए, उनकी मदा भी उनकी पैदाइश से पहले हो रही है। यह क्या? अभी इनका आका नहीं आया, अभी इनका मुर्शिद नहीं आया, अभी इनका मौला नहीं आया, अभी इनका पीर नहीं आया, अभी इनका सरदार नहीं आया। और इनका सरदार क्या? वो आदम का सरदार है। इनका सरदार क्या? वो तमाम पैगंबरों का सरदार है। अकेला इनका सरदार क्या? आलमीन का सरदार है। और वो खुद ऐलान करते हैं अना सय्यद वलद आदम वला फखरा, मैं औलाद आदम का सरदार हूं, लेकिन फखरिया नहीं कहता। अभी वो जात नहीं आई क्या जिस जात का वजूद इतना मुकद्दस है कि मैं उस वजूद के हुस्न जमाल को बयान करने के लिए अमीर शरीयत से ज्यादा कोई लफ्ज तलाश नहीं कर पाया। मोती दरवाजे में एशिया का खतीब गरजते हुए कहते हैं कि जब मैं आमना के लख्ते जिगर की जुल्फ देखता हूं, हुस्न देखता हूं, रुखसार देखता हूं, लब देखता हूं, हाथ देखता हूं, वजूद देखता हूं, कदम देखता हूं, इल्म देखता हूं, फहम देखता हूं, नजर देखता हूं, जब इन चीजों का जायजा लेता हूं, आपके पसीने की खुशबू देखता हूं, तो अताउल्लाह का दिल कहता है इससे बड़ी भी कोई जात होगी जिसको सिजदा किया जाए। अताउल्लाह मान यही माबूद है। यह बात बुखारी की जुबान से निकली, खतीब एशिया की जुबान से निकली, उसकी जुबान से निकली जिसने माना की इफ्फत के लिए जेलों को घर बना लिया, उसकी जुबान से निकली जिसने बरतानिया के किलों में कील गाड़े, उसकी जुबान से निकली जिसने जबरदस्त इक़्तिदार पे गैबान पकड़ा। बात निकल गई, मजमे पे सन्नाटा छा गया कि जुबन का बेटा, सुन्नी का बच्चा मोहम्मद को माबूद मान रहा है। मजमे पे सकता था बुखारी खिताबत का शहंशाह है। फौरन बीतती हुई रात में जुल्फे बिखेर के ऐलान करते हैं लोगों जहां तक तो सिफात का ताल्लुक है वो तो यकताई पेश करती है, लेकिन जब अताउल्लाह यह देखते हैं कि यही हुस्न जमाल का पैकर अरब की गर्म जमीन पे पत्थरों पे सर रख के कहते हैं सुबहान रब्बी अल्लाह, तो मैं समझ जाता हूं अताउल्लाह माबूद वही है जिसको ये माबूद कहता है। मेरे मतलब सामने में अर्ज कर रहा था अभी तो ये आका भी पैदा नहीं हुआ, खालिक इससे पहले इस आका की जमात की मदा सराई कर रहा है। कैसे? आप पढ़े लिखे लोग कुरान के लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। मुहम्मद की जमात का तक़वा, उसका रुकू व सिजदा, उसकी कुफ्र के खिलाफ शिद्दत को मैंने तौरात और इंजील में बयान किए। जब तौरात उतर रही थी ये जमात पैदा नहीं हुई थी। वह यह जमात इतनी मजबूत है, इसका ईमान इतना मजबूत है, ये इतनी मुत्तकी परहेज़गार मुकद्दस और मुतहहर है कि इसकी पैदाइश से पहले आलमुल ग़ैब ने इसकी मदा का खुतबा पढ़ा है। वह सबसे पहले इस आलम में जिस
جماعت نے اصحاب پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے وہ خود خالق ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن پہ سب سے پہلے جس ذات نے اس جماعت کی مدح کی وہ نبوت ہے، میں لفظوں میں اعلان کر گئی اصحابی کا نجوم بیعشہم اقتدیتم، یہ جماعت اس بگڑے ہوئے ماحول سے سیدہ کے بیٹے نے کھینچی، بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے تیار کی اور تیار کر کے اس کو کھڑا کر دیا، جس نے اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلایا۔ آج تیرے ملک میں یہ جماعت مظلوم ہے، اس پہ غلط کار بد کردار لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تو دس سے بس نہیں ہوتا، تو نے غفلت کی لمبی چادر اور تیرا انتشار نہیں ملتا۔ آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صدیق لوارث ہے، کیا واقعی لوارث ہے تو لوارث چھوڑ دیا جائے، اونچی آواز سے عمر کو لوارث چھوڑ دیا جائے۔ سنی نوجوانوں، سنی بچوں، تمہیں صرف آج کی اس گفتگو میں غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ تم ایک باغیرت قوم کے باغیرت نوجوان بن کے اصحاب پیغمبر کی مدح اور نبوت کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے ایک جتھا بن جاؤ، بنیان محسوس بن کے میدان عمل میں آؤ۔ خالق عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا